بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے دن علماء ہند چینل پر آج کا یہ خاص ویڈیو قصیدہ غوثیہ پر تحقیق ہے۔ اہم وضاحت: آج کے اس ویڈیو میں ہمارا مقصد کسی بزرگ کی تنقید یا تنقیص نہیں ہے، بلکہ ایک مشہور قصیدے کی نسبت، اصل ماخذ، اصل الفاظ، شرعی مفہوم کی تحت اس کے پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ جہاں کوئی بات ثابت ہوگی اس کو دلائل اور کتابوں سے ثابت کریں گے، ہم اپنی طرف سے کوئی بات کا اضافہ نہیں کریں گے، اور جہاں نسبت یا عبارت ثابت نہیں ہوگی وہاں صاف ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ واضح کر دیں گے۔ مگر جہاں تک قصیدہ غوثیہ کے بارے میں بات ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جانے والا ایک مشہور قصیدہ ہے جس کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اس کی شرعی حیثیت علم کی روشنی میں آپ کے سامنے آئے گی۔ قصیدہ غوثیہ کیا ہے؟ قصیدہ غوثیہ عربی کلمات ہیں جس میں یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ ہے۔ مختلف مصادر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل بے اصل اور نامعلوم چیز ہے، ہم ایسا نہیں کہیں گے۔ علمی طور پر درست بات یہ ہوگی، کیا آج گردش کرنے والا متن، یعنی جو عربی کلمات، واقعی وہی کلمات ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، یا اس میں کہیں کچھ تبدیلی بھی کئی لوگوں نے کر دی ہے؟ نسبت کی اگر بات کی جائے تو یہ اصول بنتا ہے کہ کسی کتاب میں اگر یہ ہے تو وہ کتاب کا نام کیا ہے۔ ہم اسی ویڈیو میں آپ کو وہ کتاب کا نام بھی بتائیں گے اور اصل اشعار میں سے چند پڑھ کر بھی آپ کو سنا دیں گے انشاءاللہ۔ شرعی نسبت کے حساب سے نہ یہ حدیث ہے، نہ یہ قرآن کی آیت ہے، اور نہ ہی اس کے پڑھنے کو قرآن اور حدیث کی طرح کا ثواب سمجھنا چاہیے۔ قصیدے کے صوفیانہ اشعار پر یہ قصیدہ ہے مکمل۔ یہ صوفیانہ اور تصوف کے لائن کے یہ عربی اشعار ہیں جس کو قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں کہیں شرک یا اس طرح کا کوئی غلط فہم، غلط الفاظ اس میں پایا نہیں گیا ہے۔ قصیدہ غوثیہ پڑھنا تو ٹھیک ہے، مگر اس میں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قصیدہ غوثیہ میں کئی جگہ یہ تصوفی انداز میں ہی یہ تمام اشعار ہیں، کئی جگہ اس میں غوث کا لفظ بھی آیا ہے۔ غوث کا لفظ جب کہہ رہے ہیں اور مدد کا مسئلہ جب آتا ہے، غوث کا معنی مدد کیا گیا، یعنی غوث حضرت غوث اعظم کو لقب یہ اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی واضح مدد کی، اللہ نے ان کی مدد کی، غوث اعظم مدد کیے گئے اللہ کی طرف سے، اس لیے ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ غیبی مدد یا فریاد جو ہے وہ اللہ ہی سے کی جانی چاہیے، اور اس کا اختیار اور تصرفات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ ایک اہم بات جو خود حضرت غوث اعظم کی کتاب میں موجود ہے، کتاب کا نام فتوح الغیب ہے، اور یہاں خود غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: لا فاعل فی الحقیقت الا ہو، ولا خیر ولا ضرر ولا نفع ولا عطاء الا بید اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے
کہ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی فاعل حقیقی نہیں ہے، نہ خیر نہ ضرر، یعنی نہ فائدہ نہ نقصان کوئی اور دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی نفع ہمیں کوئی دوسرا دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی ہمیں کوئی نعمت عطا کر سکتا ہے، مگر اللہ ہی ان تمام چیزوں کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ عبارت فتح الغیب میں موجود ہے۔ یہ جو اس ترجمے سے پہلے جو میں نے عربی کلمات آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں، یہ خود غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتح الغیب میں موجود ہے۔ خود فتح الغیب جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں اس طرح کے کئی اشعار ہیں جس میں توحید کی طرف حضرت توجہ دلاتے ہیں۔ قصیدہ غوثیہ میں ہے سقان الحب کأس الوصالی۔ یہاں یہ تمام اشعار جو ہیں تصوف کے معنی میں ہیں۔ اصل قصیدہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے، اور آج کئی انٹرنیٹ پر کئی طرح کے الگ الگ عبارتوں کے ساتھ قصیدے گردش کر رہے ہیں، ہر ایک کو قصیدہ غوثیہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ خاص حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ہی اگر قصیدہ غوثیہ ملتا ہے تو اس کے عربی عبارت کو بھی چیک کر لینا چاہیے، کیونکہ آج کل جو جدید ایڈیشنز آ رہے ہیں کتابوں کے، ان میں کئی تحریفات ہیں، کئی تبدیلیاں ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور عربی متن کو لے کر، یعنی عربی عبارت کو لے کر اس کا ترجمہ صحیح دیکھ کر پھر اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تصوفی اشعار ہیں، نہ یہ کوئی دعا ہیں اور نہ ہی یہ کوئی ثواب کی چیز ہے۔ ہمیشہ قصیدہ غوثیہ پڑھتے وقت اس کے معنی اور اس کے عقیدے میں، اور وہ کسی چیز کی مدد کسی ولی یا غوث کی طرف نہ ہو، اس کی نسبت مدد اللہ ہی سے مانگی جائے، ان باتوں کا خیال کر کے اگر قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود قصیدہ غوثیہ نہ سنت ہے، نہ حدیث ہے، نہ قرآن ہے۔ قصیدہ غوثیہ جو لوگ پڑھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم قصیدہ غوثیہ پڑھیں، اور جن کو قصیدہ غوثیہ ہی کو پڑھنے کا شوق ہے، تو ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے میں نے پہلے بتا دیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی چاہے کہ قصیدہ غوثیہ کے علاوہ ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ جس کو پڑھ کر ہم اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے خصوصاً استغفار ہے اور درود شریف ہے، اور اس کے علاوہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بہت عظیم ذکر ہے۔ اس طرح کے اذکار ہیں، سورہ یاسین ہے، قرآنی آیات ہیں، سورہ یاسین ہے اور سورہ مزمل ہے، اس طرح کے سورتوں کو پڑھنا چاہیے ان عبارتوں کو پڑھنے کے بجائے۔ قصیدہ غوثیہ کی نسبت واقعی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مخطوطات میں شواہد موجود ہیں۔ یہ قصیدہ واقعی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں موجود ہے، مگر اس کو پڑھنے کی حد ہے، کیونکہ وہ کوئی حدیث یا سنت یا ثواب کی چیز نہیں ہے، بس ایک تصوف کے چند اشعار ہیں۔ ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یا کسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کسی بھی عبارت یا عربی کلمات کو ثواب کی چیز سمجھنا نہیں چاہیے۔ ہر ایک عبارت کو اٹھا کر ثواب کی چیز سمجھ کے پڑھنا نہیں چاہیے۔ ثواب کی چیز ہمارے لیے متعین اللہ کی طرف سے کر دی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے ثواب کی چیزیں طے کر دی گئی ہیں، انہی میں سے پڑھنا چاہیے۔ عبادت اسی کو سمجھنا چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا آخری فیصلہ کہ قصیدہ غوثیہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے شواہد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں موجود ہے، مگر اس کو کہیں بھی یہ سوچ کے نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس کو پڑھنے سے غوث اعظم ہماری مدد کریں گے۔ اگر ایسا سوچتے ہو تو یہ شرک ہو جائے گا، یا غوث کہہ کر غوث اعظم کی طرف نسبت کرنا، اور عقیدے میں یا سوچ میں اور خیال میں یہ سوچنا کہ غوث اعظم کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی
اچھی چیز آ جائے گی، ان کی طرف سے مدد آ جائے گی، یہ سوچنا شرک ہے، اور مشرک ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح سچا پکا مومن بنائے، اور دین کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر کریں تاکہ صحیح بات ان تک بھی پہنچے، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں ہم لوگ، اور صحیح ویڈیوز کو شیئر کرنا بھی انشاءاللہ خیر کا باعث ہوگا، اور اس خیر میں آپ بھی شریک ہوں گے۔ ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک ضرور کیا کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ کوئی سوال ہے یا کوئی اس پر تبصرہ کرنا چاہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں، یا ہمارے واٹس ایپ کے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔